الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ اپنے اختتام کی طرف آ پہنچا ہے. یہ اس ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ پھر آگے محرم کا آغاز ہوتا ہے، اور محرم سے نئے اسلامی یا ہجری سال کا آغاز ہو جایا کرتا ہے. ہمارے یہاں عمومی طور کے اوپر جب عیسوی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ سال گزشتہ کو ایگزامن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سے اچھے اعمال کیے، کون سی دنیاوی طور پہ کامیابیاں حاصل کیں، بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور کئی لوگ اپنی پرسنل لائف اور پرسنل گروتھ کے حوالے سے بھی خود کو ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچے. اور پھر نئے سال کے حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نئے ٹارگٹس ہیں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے. بعد کے اندر ان میں سے کچھ پورے ہو پاتے ہیں، کچھ پورے نہیں ہو پاتے. تو یہ لوگ جو اس سال کے اختتام اور آغاز پہ کچھ نہ کچھ ایک ایفرٹ بنا رہے ہوتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، بجائے اس کے کہ انسان کو بالکل پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کی زندگی کے شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں، اسے نہ اپنی دنیا کی فکر، نہ اپنی آخرت کی فکر وغیرہ، بس جیسے گزر رہی ہے گزرتی رہے گی. اس کے بجائے ظاہر ہے اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، تو اسے ضرور اپنے بارے سوچتے رہنا چاہیے کہ جو زندگی کے سال گزرے کیسے گزرے، اور خاص طور پہ یہ جو سال گزرا اس کے اندر میں نے کیا کیا کامیابیاں یا ناکامیاں سمیٹی، اور آئندہ آنے والے سال کو میں دنیاوی اور دینی لحاظ سے کیسے مزید بہتر کر سکتا ہوں. تو جیسے اب عیسوی سال کے آغاز اختتام پہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ہجری سال کے حوالے سے بھی ضرور اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ایک محاسبہ کریں. یہ محاسبہ، اپنا حساب کتاب کرنا، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کرتے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب جو انسان خود لیتا رہتا ہے وہ اس بڑے روز کے حساب کی سختیوں سے بچ جایا کرتا ہے، کیونکہ اسے احساس رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو میں اپنی زندگی کے اندر جو حساب اپنا لے رہا ہوں اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اس کو میں مزید کیسے بہتر کر سکتا ہوں. تو ہمیں ضرور ابھی سے اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ایک اور سال زندگی کا گزرا ہے، اور محرم الحرام سے نئے سال کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، 10 دن اس کے اندر باقی ہیں، تو ہم کس طرح سے آئندہ آنے والے سال سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری زندگی بڑی مختصر سی ہے، گو اسی مختصر زندگی کے اندر کئی لوگ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس زندگی کا آغاز ایک اذان سے اور اختتام جماعت پہ ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور پھر جب اس دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جو آخری اس کی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہوگا. پھر وہاں پر جو حساب کتاب کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر انسان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اب وہاں پر پھر حسرت ہی حسرت رہ جاتی ہے، یا پھر خدا کا شکر رہتا ہے یا حسرت رہ جاتی ہے. اور وہ کیسا خوبصورت اس کا ایک منظر ہے. اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے کہ دیکھیں زندگی کے اندر بہت سارے احکامات ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن حکیم کے اندر ہمیں رہنمائی کے لیے ملتے ہیں کہ نماز ادا کرو. یہیں پر نماز ادا کرنے کا حکم ملتا ہے اور اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے. نماز کے اندر سستی کی وجہ سے ہونے والے جو اللہ کے عتاب ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے.
اور جو اللہ کا فضل اور انعام نماز کی ادائیگی پہ حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر ترغیب پیدا ہو اور انسان عبادات کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو۔ اسی طرح سے حکم ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم۔ کہیں پر اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار مختلف جگہوں پہ نماز کی ادائیگی کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، یہ مختلف احکامات یا اللہ کی طرف سے مختلف خطاب ایک بندہ مومن کو مل رہے ہوتے ہیں اس کی زندگی کے اندر۔ اسی طرح سے پھر حج کا ذکر ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر حاضر ہو کر فریضہ حج ادا کرے۔ تو یہ مختلف جو عبادات اور مختلف خطاب جو اللہ کی طرف سے انسان کو اس کی زندگی کے اندر حاصل ہوتے رہتے ہیں، ان کا اختتام کہاں پہ جا کے ہوتا ہے؟ وہ بندہ مومن کہ جو اپنی زندگی کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان احکامات پر جہاں تک ہو سکے عمل پیرا ہو، جہاں تک ہو سکے وہ اپنی نماز کی پابندی کرے، جہاں تک ہو سکے وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوتاہی نہ کرے، حج فرض ہے تو اس کی ادائیگی کرے، بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتا ہے تو وقت آخر کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت جہاں بھی روح قبض کرنے کے لیے کہیں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو طرح کی جماعت ہوتی ہے، ایک اصحاب الیمین اور ایک اصحاب الشمال ملائکہ۔ اصحاب الیمین ملائکہ جو دائیں بازو والے، جن کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے بالخصوص کہ جن کو پھر ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیض الوجوہ، وہ بڑے خوبصورت چہرے والے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے مطابق جب وہ انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اسے دور سے دکھائی دیتے ہیں، جیسے بہت سارے سورج، ستارے، چاند، اس طرح ان کے ٹکڑے اس کو آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دور سے اس کو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کی طرف یہ مختلف یہ روشنی اور مختلف یہ چاند، ستارے، سورج کے ٹکڑے یہ اس کی طرف روشن چمکدار حیت کے اندر آ رہے ہیں، اور جو وہ قریب آتے ہیں تو پھر ان کی شکل و صورت اور حیت وہ اس کے سامنے واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ پھر آ کے اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح جو ایک پاکیزہ بدن کے اندر رہی ہے، اور اے نفس مطمئنہ اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت کے اندر کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر رب کی طرف سے حکم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی وہ جتنے خطابات انسان کو زندگی کے اندر ملتے رہے یہ اس کی زندگی کا یہ آخری اب خطاب ہے اس کے رب کی طرف سے کہ اے میرے بندے، تو نے میرے احکامات پر اپنی زندگی کے اندر عمل کیا، جو میں نے تیرے رہنمائی کے لیے، تیری زندگی اور تیری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تجھے جو احکامات دیے قرآن کی صورت میں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی صورت میں، تو ان پہ عمل پیرا ہوتا رہا۔ اب زندگی کے اختتام پر میرا خطاب تیری روح سے یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ انسان کو یہ خطاب اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی کے اندر یہ کوشش رہی ہو۔ دیکھیں آسانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مفت اگر آپ کسی کو کھانا بھی کھلائیں نا، آپ اعلان کریں نا کہ جی میں فلاں جگہ کے اوپر آپ اتنے لوگ روز جمع ہو جایا کریں تو آپ کو وہاں پہ مفت میں یہ فلانی چیز دی جائے گی، تو پہلے تو لوگ 2-4 دن آئیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی اہمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یا کوئی وہاں پہ کوئی آئے گا بھی تو کچھ کھائے گا، کچھ پھینک کے چلا جائے گا۔ مفت کی چیز کی اس دنیا کے اندر بھی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ آپ اگرچہ کسی کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہوں تو جو جنت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ، اگرچہ اس کا کرم، اس کا رحمت بڑا انسان کے اوپر غالب ہے، مگر اس کے لیے تگ و دو کرنا۔ فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے اندر۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو انسان کرتے ہوئے اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن انسان ان پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو بہتر بنا کے اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اور دیکھیں دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جب آپ اپنے سال کے اختتام پر ہیں یا آپ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے پہ اپنے ایک محاسبہ کرتے ہیں
تو آپ فقط اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی دنیا کے معاملات کی آپ کو پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچے بھوکے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، گھر والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کا جو مکان ہے اس کی بھی حالت بالکل غیر ہے، جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہیں، اور آپ فقط اپنی تسبیح پھیرے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو فقط یہ فکر ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا۔ دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں کہ آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ اگرچہ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے بہت سارے مذہبی رہنما وہ جب خود ذرا غربت کی حالات کے اندر ہوتے ہیں یا ذرا ان کے حالات ویسے نہیں ہوتے جیسے بہت مالی طور پہ مستحکم نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ جو تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، جو امت کو جو واقعات بتاتے ہیں، جو ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتی ہے دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مر مٹ جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ وہ سکندر بھی جب دنیا سے گیا تھا دونوں ہاتھ اس کے خالی تھے، کچھ بھی لے کے نہیں گیا تھا۔ یہ سب کچھ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جب وہ یہاں پہ رہا ہے تو کس شان کے ساتھ رہا ہے، کہ آج صدیوں کے بعد بھی اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس نے چند سالہ زندگی گزاری لیکن اس کے واقعات آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ تو دین کا یہ مزاج نہیں ہے، اور یہی شخصیات جب مالی طور پہ ذرا پھر مستحکم ہو جائیں، جب ان کو کاروبار کی طرف بڑھنا پڑے، جب ان کو دیگر معاملات اپنانے پڑیں، تو اس وقت وہ پھر جو مال و دولت ہے اس کے فضائل بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت بھی اجاگر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ انسان اپنی حالت کے مطابق دین کو بدلتا رہے۔ دین کا تو بڑا بنیادی سا مزاج ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ الہ العالمین دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ ایک مسلمان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ دوسرے کا محتاج نہ ہو، اسے اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اسے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے، بلکہ وہ ایفرٹ کرے، محنت کرے، اور محنت کی کمائی سے مختلف جو بھی اس کے پاس اس کی صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال کرے، اسے بروئے کار لائے، اور دنیا کو بھی بہتر کرے اور آخرت کو بھی بہتر کرے۔ اس امت کے اندر جتنے زیادہ لوگ صاحب ثروت ہوں گے، جتنے زیادہ مالدار ہوں گے، وہ امت کا فائدہ ہے، اور امیر لوگوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو سوچنا بھی اسی طرح سے چاہیے کہ وہ اپنی دولت کے اندر اگر اضافہ کریں بھی تو وہ دنیا کی لالچ کی نیت سے نہ کریں، بلکہ اس نیت سے کر رہے ہوں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، کیا اس کے لیے بہتری کی جا سکتی ہے۔ تو آپ جب اپنے گول سیٹ کر رہے ہوں، آپ جب اپنے حالات کو ایگزامن کر رہے ہوں، تو دونوں حوالوں سے دیکھیں کہ آپ مالی طور پر بھی پچھلے سال کے اندر اگر آپ نے کچھ ناکامیاں سمیٹی ہیں تو ان کو آئندہ سال کے اندر آپ کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بہت سارے ایسے آپشنز ہیں کہ آپ کے پاس ایسے الٹرنیٹیوز موجود ہیں، آپ کے پاس ایسے بہت سارے کام کے آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ جن کو آپ فل ٹائم اپنی جاب کے ساتھ بھی اگر پارٹ ٹائم بھی ان کو سٹارٹ کر دیں اور روز کا آدھا گھنٹہ اس کو دیتے رہیں تو ود ان فیو ایئرز آپ کو اس کا بہت بڑا ریٹرن مل سکتا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ there are so many other options available۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے کہ کیسے دنیا بدل رہی ہے، اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات کے اندر بھی آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو بھی ایگزامن کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے جی، ہماری سوچ ایک جگہ پہ بن جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جو آ رہا ہے جی، بس اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر انسان ادا کرے، لیکن اگر اللہ رب العزت نے اس کو ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، جان دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ اس خود کو، اور وہ اس کام کے اندر بھی ہے، کاروبار کے اندر بھی ہے، جاب بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تو وہ اس کو مزید اچھے طریقے سے کر کے مزید اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، انسانیت کے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے، تو اسے ضرور بننا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ تو دنیاوی معاملات کے حوالے سے بات ہوگی، اسی طرح سے پھر اپنی آخرت کے حوالے سے بھی انسان سوچے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت مبارکہ میں ایک قوم کا ذکر کیا ہے، اور جس طرح سے وہ ذکر فرمایا گیا اس کو اگر آپ غور کریں تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کا نظام کام کرتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ کہ ہم نے آپ سے پہلے کچھ امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے، اور پھر ان کو ہم نے مختلف طریقوں سے آزمانا چاہا، ان کو مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا،
مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عجز و انکساری کریں، وہ راہ راست کی طرف آ جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان پہ مختلف آزمائشیں آئیں ان کا دل نرم پڑ جاتا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن اس کے بجائے ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے، ان کے دل اللہ کی یاد سے مزید غافل ہوتے چلے گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیاطین نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کرنا شروع کر دیا، انہیں مزین کر کے بڑا اچھا کر کے ان کو دکھایا کہ بس ٹھیک ہے، یہ جس کام میں لگے وہ بڑا بہترین کام ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کو خوب انجوائے کرو، یہ کن کاموں کے اندر پڑے ہوئے، یہ تو پرانی باتیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، کل کس نے دیکھا ہے، آج جو موقع ہے اس کو پوری طرح سے سیلیبریٹ کرو، انجوائے کرو، forget about tomorrow۔ اور ٹمارو میں پھر خاص طور پہ جو ہیئر آفٹر کی بات آتی ہے اس کے حوالے سے وہ ذہن بناتا ہے شیطان بھی، اور اس کے چیلے چماٹے، وہ چاہے وہ انسانیت کی شکل میں ہوں چاہے وہ شیاطین کی شکل میں ہوں۔ تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیاطین ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتے گئے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، شیاطین اس کو مزید مزین کر دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ بالکل بھول جاتے ہیں ساری نصیحت کی باتوں کو، وہ بالکل اپنی زندگی کے معاملات کے اندر، اپنی دنیا کے اندر وہ پوری طرح سے گم ہو جاتے ہیں، رچ بس جاتی ہے دنیا ان کے اندر، اور ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بس وہی بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم مزید ان پہ دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے بھی مال آ رہا ہے، ادھر سے بھی دولت آ رہی ہے، ادھر سے بھی دھن برس رہا ہے، ادھر سے بھی مال و دولت کے انبار لگ رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، میں نے تو نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، وہ فلانے کو دیکھو ہمہ وقت اللہ کی باتیں کرتا ہے، ذکر اذکار کی باتیں کرتا ہے، بیچارہ غریب سا، اس کی حالت ہی کیا ہے، اور میں دیکھو بغیر کسی عمل کیے ہوئے کیسا میرے اوپر ہر طرف سے دروازے کھل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ جی خدا کو یاد نہ کرو تو دنیا بھی انسان کے مشکل ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اس کی دنیا آخرت دونوں کے اندر مشکل۔ میرے پاس تو ہر طرف سے مال و دولت آ رہا ہے، کاروبار فلرش ہو رہا ہے، بزنسز ترقی کر رہے ہیں۔ فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پہ ہر طرف سے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ اکبر، فرمایا جب وہ خوش ہو جاتے ہیں نا، بالکل خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں کہ اب تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھے چھیڑ بھی نہیں سکتا، کوئی مجھے ٹچ نہیں کر سکتا، میں بہت بڑا بزنس امپائر کا مالک بن چکا ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ وہ پوری طرح سے اپنے اس مال و دولت کے نشے میں چور چور ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہم انہیں پکڑتے ہیں تو وہ حیران ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میرا اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی طاقت، اتنی سلطنت، اتنی شہرت، وہ ساری کی ساری وہ طاقت، دولت، شہرت، اقتدار، اختیار، سب کچھ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ اگر تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے، بڑے بڑے ایسے نام ہیں، وہ چاہے سیاست کے اندر ہوں چاہے بزنسز کے اندر ہوں، کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ اب ان کے پاس زندگی کے اندر اربوں خربوں کی دولت ہوگی، لیکن وہ صبح و شام ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ ایک مجرمانہ زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر مال و دولت، عزت، اقتدار، شہرت، سب کچھ ان کو رب نے دیا، لیکن اب اس کی حالت کیا ہے کہ وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آ پا رہا۔ فرمایا وہ جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اتنا مضبوط میرا یہ کاروبار تھا، اتنا اس کے اندر تو کوئی، میں نے ہر طرح کی اپنی انکم کے مختلف سورسز ان کو سیٹ اپ کر رکھا تھا، ایک میرا پیسیو انکم بھی چل رہی ہے، میرے ایکٹیو معاملات بزنسز کے وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن سب کچھ انسان کے ہاتھ سے یوں نکلتا چلا جاتا ہے جیسے اگر ریت ہاتھ میں ہو تو وہ قطرہ قطرہ کرتے قطرے وہ ساری ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہی انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر، دنیا کی دوڑ کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے کہیں اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ پھر وہ ساری کامیابیاں سمیٹتے وہ اپنی آخرت کو فراموش کر جائے، اور وہ کہے کہ یہ تو بس باقی تو سب قصے کہانی ہے، دیکھو اصل کامیابی میرے پاس ہے،
اور پھر اس وقت اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اگر اس وقت اس کی طرف سے پکڑ آ جائے اخذناہم بغتہ، اچانک پکڑتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان اس وقت کا انتظار کرے، وہ اپنی دنیاوی کامیابیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف بھی متوجہ رہے. اپنی دنیا کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر انسان کرتا چلا جائے، مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر اگر انسان کو لگ جائے. دیکھیں یہی وہ زندگی ہے نا، یہی 40 50 60 برس کی زندگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی زندگی ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ. کتنے اور بڑے بڑے نام ہیں. آج کل کے دور کے اندر بھی آپ کو ریسنٹ پاسٹ کے اندر ایسی مثالیں ملیں گی. اسی مختصر زندگی کے اندر لوگوں نے وہ دنیاوی طور پہ یا پھر دینی طور پہ یا دونوں حوالوں سے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک اکیلا شخص نہ ہو بلکہ کوئی پوری جماعت اس کے اندر تھی کہ اس نے فلاں کام بھی کیا، فلاں کام بھی کیا، فلاں کام بھی کیا. تو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا، اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنا اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ہی اس لیول تک سوچتا ہے یا اس کی سوچ جاتی ہے، مگر جو جتنا انسان سے ہو پائے انسان کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ضرور نظر رکھنی چاہیے، اور اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی اعتبار ہو یا اخروی اعتبار ہو، جیسے جیسے اس کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو اس زندگی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا، اس کی آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری کا سلسلہ ساتھ جاری رہے. وہ ایسا نہ ہو کہ فقط ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردہ کسی کیفیت ہو. آج کے اس دور کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو ہمیں اپنی صرف انفرادی طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کے کہ میں اس امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں کہ جس کے افراد کشمیر سے لے کر فلسطین تک، افغانستان سے لے کر سیریا تک، اور اسی طرح سے مختلف یمن اور کتنے کتنے ممالک کے اندر وہ مختلف مصائب و آلام کے شکار ہیں. میں جہاں اس کمیونٹی کے اندر رہ رہا ہوں، یہاں اس کمیونٹی کے حوالے سے میرا کردار ایسا مؤثر کن ہو کہ اگر میں اسلام کی کوئی اچھی تصویر پیش کر سکوں تو بہت اچھا، وگرنہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ میرے کردار کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں. وہ آپ مسلمان، پھر انسان کی جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ خود کو امت کا ایک حصہ، وہ امت کے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کالجسد الواحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے. وہ امت کے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے. جب انسان خود کو اس امت کا حصہ سمجھتا ہے اور پھر اسی امت کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ ان نعمتوں کا احساس دل کے اندر رکھتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اسے عطا فرما رکھی ہیں، تو پھر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات کے حوالے سے زیادہ فکر مند رہتا ہے کہ مجھے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں اور اسے مزید بہتر سے بہتر تر کرتا چلا جاؤں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ہو، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہو، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہو، یا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست ہو، یہ تمام صلاحیتیں اس دین متین کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کی، اور پھر یہ نسل در نسل یہ معاملہ ہم تک پہنچا. تو ہماری بھی یہ اسی طرح سے ذمہ داری بنتی ہے کہ جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان صلاحیتوں کو اس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، بلکہ امت مسلمہ کے من حیث المجموع کہ اس کے فائدے کا ایک ذریعہ بنے. ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ رب تعالیٰ، کسی نے ہمیں کسی سے ٹائٹل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہ OIC یا کوئی بڑا پلیٹ فارم وہاں سے ہمیں کوئی ریکگنائز کرے گا تو ہم نے فلاں کام کرنا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی ریکگنیشن اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے، وہ ایک انسان کے دل کے راز سے بھی واقف ہے. تو جو بندہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ وہ جو زندگی کے اندر اللہ کے احکامات آتے رہے، وہ چاہے وہ نماز کے حوالے سے تھے، روزے کے حوالے سے تھے، حج زکوٰۃ کے حوالے سے تھے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے تھے، جیسے وہ اللہ کے خطاب اسے زندگی کے اندر ملتے رہے اور وہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا رہا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. نو ون از پرفیکٹ. تو آخر کے اندر اسے آخری خطاب یہ ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کریم ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔